میرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا موضوع والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی اور قسم کھا کے رب ارشاد فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ باہر والا سپیکر بند کر دو، باہر والا۔ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے، اندر سپیکر کی آواز ٹھیک کرو۔ اللہ کبھی والطور فرماتا ہے، طور کی قسم کھائی، کبھی اللہ والعصر فرما رہا ہے۔ جب فرماتا ہے والطور، اس وقت رب چاہتا کیا ہے، بتانا کیا چاہتا ہے؟ جب پہاڑ کی مضبوطی کا بتا کر میرا رب قسم اٹھاتا ہے تو اس سے حضور کے سراپے کو مراد لیتا ہے۔ قسم ہے طور و استقامت، اور جب اللہ زمانے کی قسم کھاتا ہے، اس سے آپ کی اور میری بات نہیں ہے، رب قسم اٹھا رہا ہے اپنے محبوب کے زمانے کی۔ آدم علیہ السلام کا زمانہ گزرا، رب نے قسم نہیں اٹھائی۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ گزرا، رب نے قسم نہیں اٹھائی۔ شیش علیہ السلام کا زمانہ گزرا، رب نے قسم نہیں اٹھائی۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب اپنے حبیب کی باری آئی، اللہ زمانے کی بھی قسم کھاتا ہے۔ قسم اٹھا کر کہا کہ مجھے میرے محبوب کے زمانے کی قسم۔ ادائیں دیکھیں نا، محبت کا انداز دیکھیں، کبھی والضحیٰ واللیل اذا سجا، کبھی والطور، کبھی والنجم اذا ہوا، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی الم نشرح۔ محبوب کو پکارنے کا، محبوب کے بارے میں خطاب کا انداز نرالا، اور اب تو محبوب کے زمانے کی قسم کھائی، اور قسم اٹھا کے رب فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ کیسے خسارے میں؟ آج جو اس وقت ہمارے ملک کا موضوع بنا ہوا ہے اسمبلیز کا، آج اس حوالے سے گفتگو چلے گی۔ انسان کی فطرت ہے، یہ اپنے معبود کی تلاش میں رہتا ہے، اس کی فطرت ہے، اور یہ بھی فطرت ہے کہ یہ اگر مالک کی طرف سے ہدایت عطا نہ ہو تو یہ سرکش بھی ہے،
ہے تلاش میں۔ ہر انسان اگر رب کی طرف سے ہدایت میسر نہ ہو تو مرضی کا خدا چاہتا ہے، اپنی مرضی کا خدا، کہ جو احکامات ہوں وہ میرے اپنے ہوں، میرا خدا وہ ہو جو نہ ہل سکے نہ جل سکے، نہ فیصلہ کرنے کی قوت و طاقت، نہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیت۔ یہ ہمارے بارڈر پار کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک میں بھی بعض گمراہ لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم ملک میں 400 مندر بنائیں گے۔ اور اس کے حامی ان کے پیچھے نعرے لگا رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی قوم کو کون سی فکر دی جا رہی ہے۔ آج ممبر پہ بیٹھا ہوں اور چاہتا ہوں ان بدبختوں کے لیے دعا کی جائے جو اب بل پاس کیا گیا ہے کہ مالک ان کو بے اولاد کر دے، ان کی اولادوں کو بے اولاد کر دے، ان کی نسلوں کو بدبودار کر دے، جو دین اسلام کی شکل بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ اس میں کوئی جماعت شامل ہو جو اسمبلی میں بیٹھ کر آپ کا اور میرا ووٹ لے کر خاموش رہا، اس کا کسی جماعت سے تعلق ہے، اور اس نے اس خباثت کے لیے، یہ ہم جنس پرستی کے لیے جو بل پاس کیا گیا ہے، جس نے مخالفت نہ کی وہ برابر کا جرمدار ہے۔ اور ایسے بندے کو مسلمان کہنا اپنے ایمان کا احاطہ کرنے کے بعد مجھے یہ سوچنا پڑے گا، یہ مسلمان جس کو کہہ رہا ہوں کیا میں بھی مسلمان ہوں؟ کمال ہو گئی۔ کبھی بل پاس کر دیتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہونا اگر چاہتا ہے اس کے لیے 18 سال کا ہونا ضروری ہے، اور تمہیں یہ حق دیا کس نے ہے؟ اور اتنے بدبخت ہیں، جتنا سیلاب میں عوام نے اور دوسرے ممالک نے وہاں سے جتنی فنڈنگ ہوئی وہ کہاں ہے؟ یہ دونوں صوبے دوبارہ تعمیر ہو سکتے تھے، اتنا روپیہ پیسہ دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں، نہ دین کے ساتھ مخلص ہیں، نہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں۔ اپنا معیار ٹھیک کرو۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اپنے آپ کو مومن کہنے والوں ایمان لے آؤ۔ مسلمانوں کا نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں بنتا۔ مسلمان ہونے کے لیے حضور کی غلامی میں آنا ضروری ہے۔ اور آج اسمبلی میں مرد نما عورت ایک بل پیش کرتی ہے اور سارے منہ اٹھا کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ ٹھیک ہے سب کو اجازت دے دی جائے۔ جس قوم پر، قوم لوط پر یہ عذاب مسلط کیا گیا، جب یہ قوم ہم جنس پرستی میں غالب ہو گئی، اور حضرت لوط علیہ السلام آپ نے ہدایت کی کوشش کی، انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں نیک بنانا چاہتے ہیں، پھر رب کا حکم ملتا ہے، پیارے لوط وہاں سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، اللہ آسمان سے آگ برساتا ہے۔ یہ قوم پتہ شیر کیوں ہو گئی ہے؟ یہ شیر اس لیے ہوئی ہے، پہلے تو شکلیں بدل دی جاتی تھیں، آسمان سے عذاب نازل کیا جاتا تھا، جب سے حضور کی جلوہ گری ہوئی نا، رب نے اس انداز میں عذاب نہیں بھیجا، اس انداز میں عذاب نہیں بھیجا۔ میڈیا
بار بار ہمیں کچھ دکھا رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ امیر کی فصلیں ہیں، یہ پارلیمنٹ کے ممبر کی فصلیں ہیں، اس کی طرف بن باندھ کر پانی کو روکا گیا ہے. یہ غریبوں کے گھر ہیں، بیچارے بہہ گئے. امیر کے پاس تو پہلے ہی مال کا انبار موجود ہے، وہ تو اپنا گھر دوبارہ بھی تعمیر کر سکتا تھا، اس سے کیا نقصان ہونا تھا. وہ غریب جس نے ایک ایک روپیہ جمع کر کے پتہ نہیں کیسے کتنے سالوں میں اس نے گھر بنایا، وہ پھر بہہ گیا. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے انسان خسارے میں ہے. ہمارے وہ فیصلے، سیدھی بات ہے، جب ہم کسی کو سلیکٹ کریں گے نا، ہم کہتے ہیں ہم نے جی ووٹ ہی نہیں دینے گئے. یہی تو ہماری بڑی غلطی ہے. ہم کسی کو جب سلیکٹ کرتے ہیں، اب چور چاہتا ہے کہ چور آئے، چور چاہتا ہے کہ چور آئے، ڈاکو چاہتا ہے کہ ڈاکو آئے، قاتل چاہتا ہے کہ قاتل آئے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود چور ہے، چوروں کے لیے قانون کو نرم کرے گا. وہ خود ڈاکو ہے، ڈاکوؤں کے لیے قانون کو نرم کرے گا. وہ خود قاتل ہے، قاتلوں کے لیے وہ نرمی کا گوشہ رکھے گا. تو دین تو مرضی کا تلاش کیا نا. مشرف صاحب بیٹھ کے کہتے ہیں علماء کی میٹنگ بلائی گئی اسلام آباد میں، اور کہا گیا کہ جناب کوئی ایسا قانون و ضابطہ، کوئی طریقہ بتائیں کہ سود کو حلال کیا جا سکے. اسلامی مملکت کا صدر یہ کہتا ہے، اس کی دینی علمیت کا عالم کیا ہے؟ جس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا وہ ہمارے ملک میں یا تو وزیر اعلیٰ ہے یا وزیر اعظم ہے. جن کو نماز میں قیام کی حالت میں ہاتھ باندھنے کا پتہ نہیں، وضو کا طریقہ نہیں آتا، اپنے آپ کو بہت بڑا لائر کہتے ہیں، لیکن جب سورہ کوثر پڑھنی پڑ جاتی ہے اسے سورہ کوثر نہیں آتی، سورہ اخلاص نہیں آتی، آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتے، دعا قنوت نہیں پڑھ سکتے. اور کہا جاتا ہے جناب علماء جاہل ہیں، ان کو کیا پتا دنیا داری کیا ہے. میرا ایک جگہ پر کسی معاملے میں ایک ادارے کے پیسے تھے، تو کچھ ایسی قسم کے پڑھے لکھے لوگ آگے آئے، انہوں نے وہ ادارے کے پیسے اٹھا کر رکھے بینک میں، وہاں سے پروفٹ آنے لگا، اس سے ادارے کے جو اساتذہ ہیں اور بجلی کے بل وغیرہ اور ان کے یہ کام شروع کر دیا. تو مجھے وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا جب، تو میں نے اس کی مخالفت کی ڈٹ کے. میں نے کہا یہ غلط ہے یار، مدرسے کا پیسہ جتنا بھی ہے وہ آپ اس پر لگاؤ، بینک میں رکھ کے اس پر پروفٹ آپ لے کر نہیں کرو گے، یہ جائز نہیں. اور جب ختم ہو جائے گا میرا رب اور دے دے گا، یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے. انہوں نے بھری مجلس میں مجھے یہ بات کہی کہ مولانا یہ آپ کے لیول کی بات نہیں ہے، یہ فنانس کا معاملہ ہے اور ہم لوگ آپ لوگوں سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. میں نے کہا اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ادارہ جس میں آج ایم اے عربی ایم اے اسلامیات تک تعلیم دی جا رہی ہے، آپ دیکھیں گے آپ کی اور میری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو جائے گا. اور ایسا ہوا. سود لینا اور اس نظام کو سپورٹ کرنا یہ تو اللہ سے جنگ ہے. اسی طرح ہم جنس پرستی بھی یہ رب کے احکامات کی ساری خلاف ورزی ہے. شکر کریں کہ حضور کا وجود کی وجہ سے ہم پر ابھی تک پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، آگ نہیں برسائی گئی. ایک زلزلہ آ جاتا ہے، ایک زلزلہ آ جاتا ہے بالا کوٹ کا، ہم کہتے ہیں اللہ کا عذاب آ گیا. اور یار تم کر کیا رہے ہو؟ سیلاب آیا، وہ 4000 کا ٹینٹ ہم 15000 میں بیچ رہے ہیں. آٹا مہنگا کر دیا، مسالے اور چیزیں مہنگی کر دی، اور ہم ابھی انتظار میں ہیں کہ عمرہ شریف کے ویزے کھل جائیں، ہم عمرہ شریف پر جائیں گے. اللہ کی مخلوق سے پیار کرو.
اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا تمہارا کام ہے، پھر دیکھو وہ اپنے درمیان پردے ہٹاتا کیسے، پھر یہ سجدے بے لذت نہیں ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی اسپیشل کوئی بک دی جائے گی جس کو لے کر ہمیں کوئی بتانے والا ہمیں بار بار بتائے گا کہ اب دین کے خلاف یہ بات کہی گئی ہے، اب اٹھو اب بات کرو، وہ مجھے گھر سے آگے دعوت دے گا، پھر ہم نکل کر باہر جائیں گے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو اعلان ہو چکا، اب آپ نے اپنے معاملات کو احاطے میں لانا ہے، رب اپنے محبوب کے دین کی حفاظت کر لے گا، کبھی ممتاز حسین قادری کی شکل میں، کبھی خادم حسین رضوی کی شکل میں۔ اسی طرح اسلام میں دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے کام کرنے والے موجود ہیں۔ ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ ہم اپنی تحریکات کے لیے اپنی مارکیٹوں میں بیٹھے رہے۔ یار اگر ایسا ہوا تو کیا جو ہماری کمیٹیاں بنی ہیں ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے کہ آپ ہمارے منتخب نمائندے ہیں، ہمارے علاقے کی کمیٹی ہے، ہم روڈوں پر فلیکس لگا کر بھی اس قانون کی خلاف ورزی کریں گے، اور ہم باقاعدہ لیٹر لکھ کر اسمبلی میں اور ہم الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں گے کہ جناب کل ملک میں نقش امن کے آپ ذمہ دار ہیں۔ آج وہ لڑکے، وہ لوگ جن کو گھر میں کوئی دوسری بار سالر نہیں دیتا، اب وہ کہتے ہیں بتاؤ تحریک لبیک والے کہاں ہیں، اب کیوں نہیں سڑکوں پہ آئے؟ یعنی تم نے یہ اسی لیے کیا ہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہی آگ کا طوفان برپا ہو، اور اس کے بعد پھر لاشیں گریں، اس کے بعد پھر کہیں ہم اس بل کو واپس لیتے ہیں۔ تو یہ کرنے والے مسلمان تو نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی یہ سوال کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے۔ اگر مسلمان ہوتا تو وہ کہتا کہ نہیں، نبی کے دین کے ساتھ غداری ہے، اللہ کے احکامات کے ساتھ غداری ہے، ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا یہ برابر ان کے ساتھ جرم میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں نظر دوڑائے۔ دعا ہے اللہ ہمیں صرف حضور کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔